ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم تذکرہ کریں گے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کروڑوں شافعیوں کے امام، دوسری صدی ہجری کے عظیم تبع تابعی بزرگ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک محمد، کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے والد محترم کا نام ادریس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب ناصر الحدیث بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے، دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کسی انسان کی عزت و شرافت کی انتہا یہ ہے کہ اس کا خاندانی تعلق تمام مخلوقات سے افضل ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ مشتری جوپیٹر سیارہ آپ کے جسم سے جدا ہو کر مصر میں گرا اور پھر اس سیارے کی روشنی سارے شہروں میں پھیل گئی۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کے جسم سے ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ جس سے خصوصی طور پر مصر کے لوگ فیض پائیں گے، اور پھر ساری دنیا آپ کے اس بیٹے سے، اس عالم سے فیض یاب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عین وفات کے دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 150 سنہ ہجری کو فلسطین میں غزہ یا اسکلان کے مقام میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 2 سال تھی کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئیں، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ میں ہی پرورش پائی اور علم دین حاصل کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں اشعار تلاش کر کر کے لکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مکے میں یا مکے کے راستے میں مجھے کسی کہنے والے کی یہ آواز سنائی دی کہ اے محمد بن ادریس، تم علم حاصل کرو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی کہنے والا نظر نہ آیا۔ اس کے بعد سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور میں پھٹے پرانے کپڑوں پر علم کی باتیں لکھتا رہتا اور ان کو ایک مٹکے میں جمع کیا کرتا، حتیٰ کہ وہ مٹکا بھر گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میری والدہ کے پاس معلم کو دینے کے اخراجات نہ تھے، حتیٰ کہ ان سے یہ بات طے ہوئی کہ ان کے مدرسے سے جانے کے بعد میں ان کے مدرسے کی نگرانی کیا کروں گا۔ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر حدیث اور فقہی مسائل یاد کرنا شروع کر دیے۔ مکہ پاک میں ہمارا گھر وادی خیف میں تھا۔ جب بھی میں کوئی چمکدار ہڈی دیکھتا تو اس پر علم یا فقہی مسئلہ لکھنا شروع کر دیتا۔ جب وہ ہڈی بھر جاتی تو میں اسے کسی گڑھے میں دفنا دیا کرتا۔ اللہ پاک نے آپ پر علم کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، تم فتویٰ دیا کرو، تمہارا فتویٰ دینے کا وقت آ چکا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فقط 15 سال کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم میں سے حصہ عطا فرمائے، ان کی مزارات پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء